اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے مسلمانوں کو متنبع کیا ہے۔ جیسے مال کا فتنہ ہے، اسی طرح سے عورت کا بھی ایک فتنہ ہے۔ عورت خود بری نہیں ہے، لیکن عورت کا عورت ہونا اس کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنا دیتا ہے۔ جیسے مال برا نہیں ہے، لیکن مال اس کا انسان کو اپنی طرف کھینچنا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور کیا کچھ نہیں اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عورت اور مرد کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیوی دی، ان کے لیے وہ ضروری تھا، لیکن یہ نکاح کی صورت تھی اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھے اور حدوں کو توڑ دے تو یہیں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو عورت کا وجود انسان کے لیے خیر ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے ایک جوڑا تمہارے لیے بنایا، انسان میں سے انسان کے لیے انسان بیوی بنائی، مرد کے لیے عورت بطور جوڑا اللہ نے بنایا۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کیوں بنایا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے تعلق کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ عورت کو مرد کے لیے سکون قرار دیا اللہ نے، اس سے زیادہ کیا عزت چاہیے؟ وہ سکون ہے، اس میں تسکین ہے انسان کے لیے، وہ آدمی کے لیے گویا کہ ایک مرہم ہے۔ بیوی شوہر کا تعلق دونوں کی زندگیوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہی عورت اگر بے دین ہو جائے اور مزین ہو کر انسان کو اپنی طرف، ہر راستہ چلنے والے کو اپنی طرف کھینچنے لگے، تو ایسی صورت میں سماج کے اندر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اپنے بعد میں نے مردوں پر عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی بڑا فتنہ ہے تو سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ فتنہ کے کیا معنی ہے؟ ٹیسٹ، ایگزام۔ عورت کی کمزوری امتحان ہے، عورت کی خوبصورتی امتحان ہے، عورت کی ماتحتی امتحان ہے۔ عورت کمزور ہے، اب اس کی کمزوری کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ آج دیکھیے کچھ وقت پہلے جو بھی کچھ ہوا دلی میں یا جہاں بھی، اور یہ ایک مثال ہے، ایسا تو سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ کسی کی کمزوری کا، عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مرد نے ہمیشہ سے عورت کا استحصال کیا ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا غیر بیوی کی شکل میں ہو۔ کسی کی عزت خراب کرنا عام طور سے مردوں کی طرف سے عورتوں کے سلسلے میں تو الٹا ہوتا ہے، الٹا شاید ہی کہیں ہوتا ہو۔ مرد اپنی طاقت کا استعمال کر کے عورت کی عزت خراب کرتا ہے، اور اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے تب بھی آزمائش ہے، ماتحت ہے، اس کے انڈر میں ہے، کمزور ہے، پھر اس سے وہ خدمات لے انسان جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس پر مار پیٹ کرے، ظلم کرے، اس کا حق چھینے، اس کا حق اس کو نہ دے، اور واقعی اس کی ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری اس پر ڈالے۔ عورت آزمائش ہے، اور عورت کا خوبصورت ہونا اور بے پردہ ہونا یہ خود ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے، گمراہی کا راستہ ہے۔ پاؤں پھسلا آدمی گیا کہ ایک عورت، خوبصورت عورت زینت کے ساتھ، لباس کے ساتھ میں اور بغیر حجاب کے جب راستے پر چلے، ہر چلنے والے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اس کے دل میں گناہ کے جذبات پیدا کرے گی۔ آزمائش ہے انسان کے لیے، اس کا کمزور ہونا، اس کا ماتحت ہونا، اس کا خوبصورت ہونا انسان کے لیے، مرد کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے لیے پاؤں پھسلنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑھ کر کوئی اور امتحان، آزمائش، فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔
اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو چاہیے کہ اس باب میں بہت ہی حساس ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی وہاں ہاتھ مت ڈالو، وہاں شوق لگتا ہے، وہاں ذرا مت جانا بغیر جوتوں کے، وہاں پر شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، کانچ ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں میں لگ جائے گی۔ آدمی کیسے جاتا برابر جس کمرے میں گلاس پھوٹا ہو اس میں پاؤں کتنا سنبھال کے رکھتا آدمی کہ پاؤں رکھ دے گا، کانچ شیشے کے ٹکڑے پاؤں میں گھس جائیں گے۔ پھونک پھونک کے قدم، سوچ سمجھ کے دیکھ کے قدم رکھتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو جاتے ہی نہیں ادھر، ضروری تھوڑی جانا وہاں پہ، پاؤں میں تکلیف ہو گئی تو آدمی اپنے قدم اس میں زخم کے لیے آدمی اتنا سوچتا ہے، گمراہی کے راستے پر ایک قدم رکھے گا کتنا دور نکل جائے گا، سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے پڑ جائے گا، اس کے بارے میں کتنا سوچتا ہے۔ انسان کا جاب کرنا، انسان کا کالج جانا، انسان کا بازار میں جانا، انسان کا راستوں پر چلنا آج مشکل ہو گیا ہے۔ جاب پہ گیا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاتھ ملا رہے، کیا کرے؟ نیچے دیکھ رہا ہے انٹرویو میں، عورت لے رہی انٹرویو، کیا کرے بیچارہ؟ اوپر دیکھو، کانفیڈنس نہیں آ رہا، کانفیڈنس دنیا کا ہے ہمارے اندر۔ ہماری نگاہ جھکانے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا، تم کو کیا دیکھیں، اتنی مزین ہو کے سامنے بیٹھی ہو، فتنہ ہے ہمارے لیے۔ آپ بتائیے، مشکل ہو گیا ایک آدمی کا، جو دین پہ نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے موج ہو گئی، اور جو دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے سزا مصیبت ہو گئی ہے۔ معاشرہ ہمارا بد سے بدتر حالات کی طرف جا رہا ہے، ننگے پن کی طرف جا رہا ہے، کہ ایک عورت اگر کم کپڑے پہنتی ہے تو وہ ماڈرن ہے، اور ایک عورت اگر حجاب پہنتی ہے تو وہ پچھڑے زمانے کی ایک دم بڈھی نانی ہے، وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ کون سے زمانے کی پنجرا آیا، دیکھو کالے رنگ کا پنجرا آیا اگر حجاب میں عورت جاتی ہے تو عورت مردوں کے لیے امتحان ہے۔ اس سلسلے میں مرد کو خاص طور سے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے کہ کب دل میں گندگی آ جائے اور کب آدمی کا پاؤں پھسل جائے، بعد میں آدمی اتنا زیادہ آدمی آگے نکل جاتا ہے کہ پھر پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت ہی خیال رکھے، اور یہ فتنہ ہے اس دور کا، خاص طور سے اس دور کا فتنہ ہے عورتوں کا مزین ہونا اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اور آزادی کا دور آ جانا ہے۔ مرد عورت دونوں ایکول ہیں، دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کیا ضرورت ہے؟ دونوں راضی ہیں نا، فرینڈ ہے دونوں ایک دوسرے کے، فرینڈ دوستی کہاں تک جا رہی ہے؟ بیوی سے بڑھ کے ہو گئی ہے۔ آزادی جو ہے اس دور کی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کہ قانونی طور پر یہ ہو گیا ہے کہ آپ تیار ہم بھی تیار، یعنی کوئی روکنے والا ان کو نہیں ہے، اور ایک عمر کے بعد میں وہ اتنی آزاد ہے کہ ماں باپ بھی اس کو روک نہیں سکتے، اس کا بھلا چاہنے والے، بس وہ اس کی 18 سال کی عمر ہو گئی، اس کے بعد میں ماں باپ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی آ کے بیوقوف بنا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا فتنے کا دور ہے، جوان بچوں کو آج بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی، کیا کر رہی ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد میں عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔